السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله وحبيبه الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، صدق اللہ العظیم۔ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ مَتِينُ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ الْمُخْتَارُ الْكَرِيمُ، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہ بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہ بدلی، نہ ہو احساس جسے اپنے آپ بدلنے کا۔ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سامعین محترم، برادران ملت، کل کی محفل میں 10 محرم الحرام سن ہجری 61 میں پیش آنے والے ایک دردناک ظلموں پر بریت کی داستان کو آپ لوگوں نے سماعت کیا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ ظلم ہوتا ہے اور ظلم کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہوتی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ صبر ہوتا ہے، اور جو ایک مرتبہ صبر کا دامن پکڑ لیتا ہے تو قرآن یہ اعلان کرتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح قرآن یوں پیغام دیتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے مصطفیٰ صبر کرنے والوں کو بشارت عطا فرما دیجئے۔ امام عالی مقام کی شہادت آپ کے برادران، بھتیجوں کی، بھانجوں کی، چچا کی، رشتہ داروں کی، اہل بیت پاک کی، محبان اہل بیت کی شہادت کا جتنا غم اہل سنت والجماعت یعنی ہم مسلمانوں کو ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ غم خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا ایک خواب بیان فرماتی ہیں کہ میں نے خواب کے اندر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے بال بکھرے ہوئے، چہرے پہ گرد کے نشان، اور بڑے غمگین ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں، اور آپ کی پریشانی کا سبب اور وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری زوجہ ام سلمہ، میں ابھی میدان کربلا سے آ رہا ہوں،
اور میں آج صبح سے لے کر شام تک اپنے لخت جگر امام عالی مقام اور ان کے رفقائے کرام کی شہادتوں کو دیکھ کر آ رہا ہوں، اور ان کی شہادتوں کو دیکھنے کی بنیاد پر میرے چہرے پہ گرد اور میرے دل کے اندر عجیب سا غم نظر آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنا ایک خواب بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک علیہ السلام کو دیکھا، بڑے غمگین ہیں آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ میں ایک شیشی ہے اور اس میں خون جمع ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خون کس کا ہے اور یہ چہرے پہ نشان کیسے ہیں اور آپ کے چہرہ پاک پہ غمگینی کے آثار کیسے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، میں میدان کربلا سے آ رہا ہوں اور یہ جو خون ہے یہ امام عالی مقام میرے نواسے کا اور آپ کے رشتہ داروں کا خون ہے جو اسلام کی حفاظت کے لیے، آئین قرآن کی بقا کے لیے، محافظت اسلام و ایمان کے لیے انہوں نے اپنی جان کی بازی لگائی، تو میں نے ان کے خون کو اس بوتل کے اندر جمع کر لیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں چند دنوں کے بعد جب امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر آئی تو میں نے جب وہ واقعہ ملایا تو وہ وہی تاریخ تھی جس تاریخ میں امام عالی مقام کو کربلا کے اندر شہید کیا گیا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ میرے آقا علیہ السلام امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، بے پناہ پیار فرماتے تھے۔ جب امام عالی مقام اپنے رفقائے کرام کے ساتھ گھوڑے کی پشت سے نیچے تشریف لائے تھے اور خاک و خون کے اندر امام عالی مقام کا لاشا جب تڑپ رہا تھا تو اس وقت میں میرے آقا کے غم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ بیٹے بھی ہیں، نواسے ہیں، لیکن بیٹے کی طرح ہے۔ سیدہ فاطمہ کو جو تکلیف ہوئی تھی، روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک خاتون کو کربلا کی صبح دیکھا گیا کہ وہ جھاڑو مارتی ہے۔ ایک نے پوچھا خواب کے اندر کہ یہ کیسا معاملہ ہے؟ تو سیدہ فاطمہ نے کہا کہ تم مجھ کو نہیں پہچانتے، میں امام عالی مقام کی والدہ ہوں، مجھے فاطمہ کہا جاتا ہے، اور میں یہ میدان کو اس لیے صاف کرتی ہوں کہ آج میرا بیٹا اسلام بچانے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اسی خاک و خون کے اندر تڑپے گا تو میرے بیٹے کو کہیں زیادہ تکلیف نہ پہنچے، اس لیے میں میدان کو پاک و صاف کرتی ہوں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ اسی طریقے سے جو صحابہ کرام مکہ المکرمہ کے اندر یا کوفہ کے اندر یا مدینہ شریف کے اندر موجود تھے، ان کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ یہ باتیں آپ ہر محرم الحرام کے اندر مابعد کربلا میں علماء کرام کی پاکیزہ زبانوں سے آپ حضرات سنتے ہیں، سننا بھی ہے اور پیغام بھی لے کر جانا ہے کہ کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا تھا اور وہ واقعہ پیش آنے کا سبب کیا بنا تھا اور وجہ کیا بنی تھی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، جب کربلا کا میدان ختم ہوا، امام عالی مقام کی شہادت ہوئی اور امام عالی مقام کی شہادت کے بعد اور کسی کی شہادت نہیں ہوئی۔ یزید تو چاہتا ہی یہی تھا کہ امام عالی مقام کو شہید کر دیا جائے تاکہ معاملہ رفع دفع ہو جائے، اس لیے کہ یزید اچھی طریقے سے یہ بات جانتا تھا کہ اگر میرے راہ کے اندر، میری حکمرانی کے اندر اور میری تخت نشینی کے اندر اگر کوئی روڑا بن سکتا ہے تو وہ فقط امام حسین بن سکتا ہے، اس لیے امام حسین کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ سارے کانٹے دور ہو جائے اور سارے معاملات ختم ہو جائیں۔ جب امام عالی مقام شہید ہوئے تو امام عالی مقام کی شہادت کے بعد اگرچہ کسی کی شہادت نہیں ہوئی لیکن تاریخ کے اندر آتا ہے
کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یزید یعنی عبید اللہ ابن زیاد نے اپنی ظلم کی داستان کو ختم نہیں کیا، اپنی بربریت کی داستان کو روکا نہیں، بلکہ اہل بیت پاک کے دوپٹوں کو اس نے اتار دیا۔ سیدہ فاطمہ کی جو چادر تطہیر تھی، سیدہ زینب کے، سیدہ سکینہ کے، حضرت بی بی شہربانو کے، انہوں نے سر سے دوپٹہ اتار دیا۔ یہ وہ خاتون تھی اور یہ وہ اہل بیت پاک تھی کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی اہل بیت پاک کو ہم نے خوب پاک فرما دیا ہے، نور والا بنا دیا ہے، حسن و جمال والا بنا دیا ہے۔ تبھی تو برادر اعلیٰ حضرت استاد زمن امام حسن نے کہا تھا کہ جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ ایسی اہل بیت کہ سیدہ فاطمہ نے اپنے وصال کے وقت میں مولائے کائنات کو بلا کر یہ اعلان کیا تھا کہ میرے جنازے کو دن کے اندر مت لے جانا، بلکہ میرے جنازے کو رات کے وقت میں لے جانا۔ پوچھا گیا تھا کہ رات کے وقت میں جانے کا مطلب کیا ہے، تو سیدہ فاطمہ نے یہی جواب دیا تھا کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے کے اندر زیادہ لوگ آ جائیں اور وہ میرے چہرے کو دیکھ لیں یا میرے بالوں کی سیاہی کو دیکھ لیں۔ آپ اندازہ تو لگائیں، رسول پاک کی لخت جگر ہے سیدہ فاطمہ، رسول پاک کا دل کا ٹکڑا ہے سیدہ فاطمہ، اور جو سیدہ فاطمہ کی اولادوں کی اولاد ہے ان میں سیدہ زینب ہیں، سیدہ سکینہ ہیں، اور آپ کی بہو جو ہیں بی بی شہربانو ہیں۔ جب ان کا دوپٹہ یزید پلید کے حکم سے عبید اللہ ابن زیاد نے اتارا تھا تو ذرا بتاؤ سیدہ فاطمہ کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، سیدہ زینب کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ بدسلوکی کا ایک ناجائز سلیقہ انہوں نے جب شروع کیا ہے، کبھی گھوڑوں سے رومتے ہیں، کبھی بیمار زین العابدین کو پریشان کرتے ہیں، کبھی ان کے دوپٹوں کو اتارتے ہیں، اور ان کے دوپٹوں کو اتارنے کے بعد میں یزید پلید کے حکم سے عبید اللہ ابن زیاد نے یہ آرڈر دے دیا کہ اب یہ جو بچا کچا قافلہ ہے ان سب کو ایک طرف تیار کیا جائے، اور تیار کرنے کے بعد انہیں آگے بڑھایا جائے، اور انہیں کوفہ سے ہوتے ہوئے، بصرہ سے ہوتے ہوئے، ملک شام سے ہوتے ہوئے عبید اللہ ابن زیاد اور پھر یزید کے دربار میں پہنچایا جائے۔ اب خلی بن یزید جیسا بدبخت ہے، حرملہ بن کاہل جیسا بدبخت ہے، محمد بن اشعث جیسا بدبخت ہے، شمر بن ذل جوشن جیسا بدبخت ہے، یہ سب لوگ تیار ہوئے اور انہوں نے قافلے کو تیار کیا۔ وہ شہزادیاں کہ جن کے بالوں کو کبھی آسمان نے نہ دیکھا تھا، لیکن آج کیسی قیامت آ پڑی ہے کہ ان کے بال تو بال ہیں، ان کے چہرہ پاک کو بھی پوری قوم دیکھ رہی ہے، یزید پلید کے سارے کوفی اور یزیدی دیکھ رہے ہیں۔ جب آگے بڑھنے لگے تو امام عالی مقام کا سر پاک جو تھا دھڑ تو وہیں ان ظالموں نے پھینک دیا تھا، سر پاک جو تھا وہ خولی بن یزید نام کے یزیدی بدبخت نے اپنے نیزے پر لے کر اسے بلند کر لیا تھا۔ آگے یزیدی چل رہے تھے، بیچ میں امام عالی مقام کا سر مبارک تھا اور اس کے پیچھے اہل بیت کا قافلہ تھا، اور باقی حضرت عباس کا، حضرت قاسم کا، حضرت علی اکبر کا جو سر مبارک تھا، تو روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ اشعث بن محمد یا محمد بن اشعث نام کے بدبخت نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھا تھا۔ اور جب یہ قافلہ آگے بڑھنے لگا تو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر ایک بڑا دردناک واقعہ لکھتے ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ جب امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا لاشا جو زمین پہ پڑا ہوا ہے، زمین پہ رکھا ہوا ہے، ادھر علی اکبر کا لاشا ہے، ادھر امام قاسم کا لاشا ہے، ادھر حضرت عباس علم بردار کا ہے، جب سیدہ زینب جو میرے امام عالی مقام کی بہن ہیں، دختر پاک ہیں، جب سیدہ زینب امام عالی مقام کے لاشائے پاک سے گزرنے والی ہے، مسلمانوں یہ واقعہ صرف واقعہ نہیں ہے بلکہ اپنی آنکھوں کو بند کرنے کے بعد دل سے سوچئے کہ ایک بھائی خون میں تڑپ رہا
ہے، اس کا لاشا رکھا ہوا ہے، اور بہن بالکل مجبور ہو کر یزیدیوں کی ہتھکڑیوں میں آگے گزر رہی ہے۔ سیدہ زینب نے جب امام عالی مقام کے خاک و خون میں تڑپتے ہوئے لاشے کو دیکھا ہے، ہاتھ بھی ٹوٹا ہوا ہے، ہاتھ بھی ٹوٹا ہوا ہے، زبان اور منہ پر خون کے آثار جاری ہے، تو یہ میں نہیں کہتا، یزیدی فوج میں سے ایک فوجی آگے نکلتا ہے اور چلا کر کہتا ہے کہ دیکھو تو صحیح سیدہ زینب کیا کہہ رہی ہے۔ سیدہ زینب نے رو کر اپنے بھائی کی طرف دیکھا، امام حسین کی لاش کی طرف دیکھا، اور لاش کی طرف دیکھنے کے بعد میں کہا اے میرے برادر، اے میرے امام عالی مقام، تم تو شہید ہو گئے، ان ظالموں نے ہمارے ہاتھوں کے اندر بیڑیاں باندھی ہیں، ہتھکڑیاں باندھی ہیں، ہمارے دوپٹوں کو اتار لیا ہے، اے میرے بھائی تم پر اللہ کی رحمت ہو، تم پر رسول پاک کا کرم ہو، مقربین ملائکہ کی دعائیں ہو، اے میرے بھائی ہم اس طرح تمہیں چھوڑ کر جانا تو نہیں چاہتے، لیکن کیا کریں جب ظالم نے ظلم کی ساری حدوں کو پار کر دیا ہے، ہمیں مجبوراً آگے بڑھنا پڑ رہا ہے۔ اور پھر کہا سیدہ زینب نے اے میرے بھائی ہم تو جا رہے ہیں، لیکن آپ کے سر مبارک کی ہم حفاظت کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور جب یزیدی فوجی نے یہ اعلان کیا تھا تو سیدہ زینب کے ان جملوں کو سننے کے بعد میں پورا اہل بیت اطہار کا جو قافلہ تھا وہ بھی رو رہا تھا، اور جو کوفی جن کے دل کے اندر تھوڑی سی محبت باقی تھی، تو یزیدی فوجی کہتا ہے کہ کوفیوں نے بھی آہ بھری ہے اور رونے کی آواز آئی ہے۔ اب سیدہ زینب آگے بڑھی ہے، اور آگے بڑھنے کے بعد قافلے کو آگے بڑھایا گیا ہے، ایک طرف امام عالی مقام کا سر پاک ہے اور ایک طرف دیگر اہل بیت پاک کے سر پاک ہیں۔ جب یہ قافلہ آگے بڑھا اور عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، جب یہ قافلہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو عبید اللہ ابن زیاد نے قافلے کے آنے کی خوشی منائی، اور وہاں پر ماتم، وہاں پر رقص و سرور کی محفل سجائی گئی، اور اس کے بعد میں جھنڈوں کو بلند کیا گیا، اور پھر عبید اللہ ابن زیاد نے امام عالی مقام کے سر کو لیا، اور سر کو لینے کے بعد معاذ اللہ رب العالمین بے حرمتی کرنے لگا۔ اسی محفل کے اندر ایک صحابی رسول تھے جن کا نام حضرت زید بن ارقم تھا۔ جب زید بن ارقم نے اس کوفیوں کی محفل کے اندر امام عالی مقام کا نورانی چہرہ دیکھا ہے تو چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھنے کے بعد میں چلا کر اٹھتے ہیں اور عبید اللہ ابن زیاد سے کہتے ہیں اے عبید اللہ، تو اپنے آپ پہ جتنی ملامت کرے اتنا کم ہے، تیری ماں تجھ پر ملامت کرے اتنا کم ہے، تو سر مبارک کی توہین کرتا ہے، تو نے خاک و خون کے اندر نواسائے رسول کو تڑپا دیا، ان کے ساتھیوں کو تڑپا دیا، اللہ تیرا بھلا نہ کرے گا۔ حضرت زید ابن ارقم اٹھے اور اٹھنے کے بعد کوفیوں کو یہ کہتے ہوئے دربار کے باہر نکل گئے کہ اے کوفیوں، تم نے بہت برا کام کیا ہے، نواسائے رسول کا تم نے قتل کیا ہے، تم نہ یہاں پر بخشے جاؤ گے نہ وہاں پر بخشے جاؤ گے۔ اب اس کے بعد میں عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس سر کو لے کر جامع مسجد میں آئیے۔ جامع مسجد کے اندر عبید اللہ منبر پہ بیٹھ گیا، اور منبر پہ بیٹھنے کے بعد میں امام علی مقام کا سر اس نے ہوا میں بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد وہ خطبہ پڑھتا ہے، اور خطبہ پڑھنے کے بعد وہ ملعون اپنی زبان سے کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ظالم کو مار دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اسی محفل کے اندر ایک اور صحابی رسول تھے جن کا نام عبداللہ بن عفیف تھا۔ جب اس نے یہ کہا عبید اللہ ابن زیاد نے کہ اے لوگوں تم کو پتا ہے یہ سر کس کا ہے، تو معاذ اللہ وہ عبید اللہ ابن زیاد ظالم اپنی ناپاک زبان سے یہ کہتا ہے کہ یہ جو تم سر دیکھ رہے ہو نا، یہ جھوٹے کا سر ہے، یہ کذاب کا سر ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ جب اس نے امام علی مقام کو جھوٹا کہا تو حضرت عبداللہ بن عفیف کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد میں ایک نعرہ لگایا اہل بیت پاک کا، اور نعرہ لگانے کے بعد میں کہا اے عبید اللہ ابن زیاد، تو جھوٹا ہے، تیرا باپ جھوٹا ہے، تیرا خاندان جھوٹا
جھوٹا ہے. ارے تجھے یہ سر نظر نہیں آتا؟ اس سر کی نورانیت بتاتی ہے کہ یہ تو سچوں کا چہرہ ہے. اس سر کی حقانیت بتاتی ہے کہ یہ حق لوگوں کا چہرہ ہے. اس سر کی روحانیت بتاتی ہے کہ یہ کسی ایرے غیرے کا سر نہیں ہے. یہ وہی سر پاک ہے کہ میں نے دیکھا ہے اور میں نے سنا ہے کہ رسول پاک ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے, اس پیشانی پہ بوسہ دیا کرتے تھے, ان گالوں کو چوما کرتے تھے. رسول پاک انہیں اپنی گردن پہ بٹھایا کرتے تھے. رسول پاک ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. رسول پاک نے ان کی تعریف بیان فرمائی ہے. جب حضرت عبداللہ بن عفیف نے امام عالی مقام کی تعریف فرمائی, عبید اللہ بھڑک گیا. اب بھڑکنے کے بعد ایک شخص کو حکم دیتا ہے کہ اس شخص کو اٹھایا جائے اور اس بوڑھے کو اٹھا کر کونے میں لے جایا جائے اور وہیں پر اس کا بھی وہی حال کیا جائے جو اس امام کی حسین کے ساتھ میں کیا گیا ہے. حضرت عبداللہ بن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اگر محبت اہل بیت میں موت آتی ہے تو یہ تو میری تمنا ہے. اگر حسین کی محبت میں موت آتی ہے تو زندگی مجھے نہیں چاہیے, مجھے تو ایسی موت چاہیے کہ مرتے ہیں جو حق کے نام پر وہ زندہ ہو جاتے ہیں. میں ایسی زندگی چاہتا ہوں. تیری گلی میں قتل ہونا شہادت اس کو کہتے ہیں اور تیرے کوچے میں مرنا جنت اس کو کہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یزید نے تلوار سے اور نیزوں سے چھلنی کیا اور اسی جامع مسجد کے کونے کے اندر حضرت عبداللہ بن عفیف بھی شہید ہوئے. ایک اور اہل بیت کا عاشق محبان اہل بیت شہادت کا جام پیتا ہے. ابھی یہ قافلہ تیار ہوا. عبید اللہ نے کہا اب اس قافلے کو تیار کیجئے اور تیار کرنے کے بعد میں یزید کے دربار میں پہنچانا ہے, کیونکہ یزید کے دربار میں جب امام کا سر پہنچ جائے گا میرا کام ختم ہو جائے گا. پھر یزید جانے, یزید کا کام جانے, یزید جو چاہے وہ کرے. اب ہوا کیا, آگے بڑھتے ہیں. وہ قافلہ آگے بڑھا. ایک رات کی تنہائی کے اندر, رات کے اندھیرے کے اندر جب وہ قافلہ ٹھہرا ہے, تھوڑی دیر قیام کیا ہے, تو ایک عیسائیوں کا پوپ تھا جسے آج کے زمانے میں فادر کہا جاتا ہے, جسے پادری کہا جاتا ہے. پادری نے دیکھا کہ نیزے پر ایک سر ہے, خون لگا ہوا ہے, پتہ نہیں کس کا سر ہے, میں جا کے پوچھ کے آتا ہوں. پادری ایمان والا نہیں تھا, وہ عیسائی تھا, وہ مجوسی تھا, عیسائی تھا. جب اس نے سر پاک کے بارے میں پوچھا تو کہا یہ تو محمد عربی علیہ السلام کے نواسے کا سر ہے. پادری کے دل کی دنیا بدل گئی. اللہ جس کو توفیق دینا چاہے تو پادری کو بھی توفیق دے دیتا ہے, اور اگر توفیق نہ ملے تو یزید تھا, کلمہ بھی رسول پاک کا پڑھتا تھا, کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیتا تھا, کبھی کبھی قرآن بھی پڑھتا ہوگا, کبھی کبھی کلمہ بھی پڑھتا ہوگا, اور رسول پاک علیہ السلام کے امتی اور مومن ہونے کا وہ دعویٰ بھی کرتا تھا. لیکن جب نصیب میں نہیں ہے تو پھر نصیب میں نہیں ہے, اور جس کے مقدر میں ہے. تو پادری نے کہا یہ سر میں چاہتا ہوں. کہا کیوں چاہتے ہو؟ کہا مجھے اس سر کو دیکھ کر بڑی محبت پیدا ہو گئی. ارے کسے محبت پیدا نہ ہوگی, یہی تو وہ سر ہے کہ اگر کچھ بھی نہ ہو تو فقط اتنا تو یقینی ہے کہ یہی وہ سر ہے جہاں مصطفیٰ جان رحمت کے ہونٹ لگے ہیں. آپ نے حج کیا ہوگا, آپ نے عمرہ کیا ہوگا, آپ کو پتا ہے حجر اسود کو چومنے کے لیے لوگ جان کی بازی لگا کر آگے چلے جاتے. کیوں معلوم ہے؟ سیدنا فاروق اعظم فرماتے آئے حجر اسود, آئے جنتی پتھر, میں تجھ کو چومنا تو نہیں چاہتا تھا, لیکن تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول پاک نے تجھ کو چوما ہے. فاروق یہ چاہتا ہے کہ جہاں رسول پاک کے مبارک ہونٹ لگ گئے, فاروق کے ہونٹ لگ جائیں تو فاروق کی قسمت وارے نہارے ہو جائے. یہ حجر اسود ہے تو کیا امام عالی مقام کا چہرہ حجر اسود سے کم تھوڑی تھا؟ اسے بھی رسول پاک چوما کرتے تھے. رائب نے لیا, روایت کے اندر آتا ہے 10,000 چاندی کے سکے دے کر رائب نے سر کو لیا, اپنے چرچ میں لے گیا. چرچ گھر میں لے جانے کے بعد میں خون کو صاف کیا, عطر لگایا, سفید کپڑے سے پوچھا اور ایک کھڑکی میں رکھ دیا, عطر لگا دیا, اور کھڑکی میں رکھنے کے بعد پوری رات ایسے بیٹا رہا. اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا اللہ نے ایمان
لکھ دیا تھا. کیسے امام عالی مقام ہے, شہادت کے بعد بھی آپ کے چہرے کو دیکھ دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں, پادری کلمہ پڑھ رہے ہیں, پوپ کلمہ پڑھ رہے ہیں, فادر کلمہ پڑھ رہے ہیں. یہ حقانیت نہیں تو اور کیا ہے, یہ نورانیت نہیں تو اور کیا ہے, یہ روحانیت نہیں تو اور کیا ہے. پادری دیکھتا رہا اور دیکھ دیکھ کر جب صبح ہوئی ہے تو پادری نے کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. یزیدی آئے, کہا ایک رات کا وعدہ تھا, اب ہمیں سر دے دیجئے. کہا کہ تم نے یہ سر کیوں لیا تھا؟ کہا میں نے اس لیے لیا تھا کہ مجھ کو اس میں نور نظر آتا تھا. رات کا جب تہجد کا وقت ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ یہ سر پاک سے لے کر آسمان تک مجھے نور ہی نور نظر آتا ہے. اسی نور کو دیکھ کر میں نے کلمہ پڑھ لیا. اب اس کے بعد میں 10,000 چاندی کے سکے دیے. وہ یزیدیوں کا قافلہ اب آگے بڑھتا ہے اور یزید کے دربار کی طرف بڑھتا ہے. راستے میں ایک جگہ قیام کیا, دیکھے تو صحیح جو سکے ملے ہیں انہیں تقسیم کر لیتے ہیں. روایت کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب 10,000 درہموں کی سکوں کی پوٹلی کو یزیدیوں نے کھولا ہے تو وہ سب کے سب کھوٹے سکوں میں تبدیل ہو گئے, کھوٹے سکے بن گئے. نہ وصال صنم ملا, نہ محبوب, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اب قافلہ جب یزید کے دربار کی طرف بڑھا ہے تو بڑھنے کے بعد میں ایک شخص آئے جن کا نام حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ صحابی رسول ہے. جب انہوں نے قافلے کی بھیڑ کو دیکھا تو آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد میں کہا یہ کون سا قافلہ جاتا ہے, یہ خوشی کا کیا نشان ہے؟ کہا کہ یہ محمد عربی علیہ السلام کے حسین کا سر ہے, آپ کی روح کانپ گئی. آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد میں سر کے قریب پہنچے تو سیدہ سکینہ نے حضرت سہل کی بارگاہ میں آ کر کہا آپ کون ہیں؟ امام علی مقام کی بیٹی نے جب یہ پوچھا ہے تو حضرت سہل فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں تو آپ کے نانا جان کا ایک امتی ہوں, ان کا چاہنے والا ہوں, صحابی ہوں, بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں. اب یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں, حیا کس کو کہتے ہیں, شرم کس کو کہتے ہیں, محبت کس کو کہتے ہیں. اتنا لٹ پٹ ہونے کے بعد بھی, قافلہ لٹ جانے کے بعد بھی, کنبہ ختم ہو جانے کے بعد بھی سیدہ سکینہ نے حضرت سہل سے یہ نہیں کہا کہ ہم کو بچا لیجئے, ہم کو یہاں سے ہٹا دیجئے, بلکہ حضرت سہل فرماتے ہیں کہ سیدہ سکینہ نے مجھ سے کہا اے میرے نانا کے صحابی, ایک میری تمنا ہے, اگر پوری کر دو تو نانا جان تمہیں کل جام کوثر پلائیں گے, نانا جان تمہیں انعام عطا فرمائیں گے. حضرت سہل نے کہا اے بی بی سکینہ کہو تو صحیح کیا تمنا ہے؟ آپ نے فرمایا, حضرت سکینہ نے فرمایا یہ میرے والد کا جو سر پاک ہے نا یہ ہمارے آگے ہے, میں تمہیں یہ عرض کرتی ہوں اس سر کو آگے کروا دیجئے. حضرت سہل نے کہا آگے کیوں کروا دیں؟ اب آگے کا جملہ غور سے سنیے گا اور اپنی ماں بہنوں کو جا کر بتائیے گا کہ سکینہ کا کردار کیسا تھا, زینب کا اخلاق کیسا تھا, سیدہ فاطمہ کی بیٹیوں کا رفتار کیسا تھا, ان کا اخلاق کیسا تھا. کہا میں اس لیے آگے کروانا چاہتی ہوں کہ سب سے آگے امام کا سر ہو جائے گا تو ہمارے لیے بہتر ہے, اس لیے کہ جب ہمارے ساتھ میں امام کا سر ہوگا تو لوگ امام کے سر کو دیکھیں گے تو غیر محرموں کی نظر ہمارے چہرے پر بھی پڑ جائے گی. اللہ اکبر. ایسے وقت میں پردے کا پیغام دے کر قیامت تک آنے والی کنیزہ فاطمہ کو سیدہ سکینہ نے یہ پیغام دے دیا ہے, اے میری ملت کی نوجوان بیٹیوں, بہووں, عورتوں, اگر کچھ بھی ہو جائے, جان دینی پڑے, ہتھڑیاں بن جائیں, بیڑیاں آ جائیں, لیکن اپنی عزت کو تار تار مت کروانا, اپنے چہرے کو غیر محرم کے سامنے مت کھولنا. اب ذرا بتاؤ نا, ایک طرف فاطمہ کا نام لیا جائے, ایک طرف زینب کا نام لیا جائے, ایک طرف سکینہ کا نام لیا جائے, اور آج ہماری بیٹیوں کو دیکھو تو صحیح, یوٹیوب پہ جا کر دیکھو, انسٹاگرام پہ جا کر دیکھو, اور طرح طرح کے پلیٹ فارم پہ جا کر دیکھو. ایک محتاط رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ جتنی مسلمان عورتوں کی لڑکیاں ہیں, جتنی بے حیائی میں آگے بڑھ چکی ہیں, انسٹاگرام پر دیکھو مسلمان نام سے عورتیں اپنے کپڑوں کو کھول کر اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں. کیا یہی کربلا کا پیغام تھا؟ اگر سیدہ سکینہ کو پڑا ہوتا تو جسم کھولنا تو بہت دور کی بات ہے, اپنا چہرہ بھی کسی کو دکھانا وہ گوارا نہیں کرتی. سیدہ سکینہ نے جب یہ کہا ہے
تو 400 درہم دے کر 400 درہم دے کر حضرت سہل نے امام عالی مقام کے سر کو آگے کرایا۔ اب جب امام عالی مقام کا سر پاک جب آگے ہو گیا، قافلہ جب آگے بڑھا، یزید پلید کے دربار میں پہنچا، تو اب یہاں رک کر ایک بات اور کہوں گا، جب امام عالی مقام کے سر کا اور جب اہل بیت پاک کا جب یہ قافلہ آگے بڑھا تھا، تو آگے بڑھنے کے بعد یزید کو بتایا گیا کہ حسین کا سر آ رہا ہے۔ یزید پلید خوش ہو گیا اور وہ خوشی کے ساتھ میں ڈھول بجانے لگا، کچھ لڑکیوں کو نچوانے لگا، شراب کی محفل سجانے لگا۔ پتا کیا چلا؟ ڈھول بجانا حسینیوں کا کام نہیں، یزیدیوں کا کام ہے۔ شراب پینا حسینیوں کا کام نہیں، یزیدیوں کا کام ہے۔ اپنی عورتوں کو ننگا کر کے نچوانا حسینیوں کا کام نہیں، یزیدیوں کا کام ہے۔ حسینیوں کا کام تو یہ ہے کہ وقت کے فرعون ٹوٹ پڑے، لیکن تمہیں صبر کرنا ہے، تمہیں شکر کرنا ہے، اور جب تم صبر اور شکر کرو گے تو اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کو ایسا بنایا تھا۔ اب یزید کے دربار میں جب سر کو رکھا گیا ہے، قسم بخدا میرے آقا کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ ایک چھڑی کو ہاتھ میں لیتا ہے اور چھڑی کو ہاتھ میں لینے کے بعد ان جگہوں پہ چھڑی مارتا ہے وہ ظالم جسے میرے آقا نے چوما تھا، ان ہونٹوں پہ چھڑی مارتا ہے وہ بدبخت جس کو میرے آقا نے بوسہ دیا تھا، اور مارنے کے بعد میں اب یزید ایک شخص کو بلاتا ہے جس کا نام حضرت نعمان بن بشیر ہے، اور کوفہ کے اندر وہی گورنر ہاؤس میں بیٹا کرتے تھے عبید اللہ ابن زیاد سے پہلے۔ ان کو بلایا، یزید نے کہا کہ تم اہل بیت والے ہو نا، تو ایک کام کرو، یہ جو سر ہے اور یہ جو قافلہ ہے اسے تم لے کر مدینہ شریف چلے جائیے۔ نعمان بن بشیر آگے آئے، قافلے کو سنبھالا اور مدینے کی طرف آپ نے رخت سفر باندھا ہے۔ یزید اپنی چالاکی کی بنیاد پر امام زین العابدین کو بلاتا ہے، اور بلانے کے بعد میں کہتا ہے تمہارے ابا کے ساتھ میں بہت برا ہوا، مجھے بہت دکھ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، انہوں نے مار دیا، میں مروانا نہیں چاہتا تھا بلکہ میں تو بیعت چاہتا تھا۔ علماء فرماتے ہیں یزید کا یہ کہنا محبت میں نہیں تھا بلکہ وہ پولیٹکس کی بنیاد پر تھا، وہ حکومت کی بنیاد پر تھا۔ اب پھر امام زین العابدین سے کیا کہتا ہے یزید، جاؤ اگر مدینے میں کبھی تمہیں رقم کی ضرورت پڑے، اب اگر تمہیں کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑے مجھے خط لکھ دینا، میں تم کو پیسہ بھی بھیج دوں گا۔ امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے کہ جب سے اپنے ابا جان کی شہادت کو دیکھا ان کی زبان بند ہو گئی، وہ بول بھی نہیں پائے، خاموشی کے ساتھ میں آگے بڑھتے رہے۔ اور جب آگے بڑھے کئی دنوں کے بعد میں جب یہ قافلہ مصطفیٰ جان رحمت کی جھالیوں کے قریب پہنچا ہے، قبر پاک کے قریب پہنچا ہے، اس وقت روایت میں آتا ہے کہ جب امام زین العابدین اب تک کربلا سے لے کر عبید اللہ کے دربار تک، عبید اللہ کے دربار سے لے کر شام اور بصرہ کوفہ کی گلیوں سے لے کر یزید کے دربار تک، اور یزید کے دربار سے لے کر اپنے نانا جان کی بارگاہ میں آنے تک جو بیمار زین العابدین ایک لفظ نہیں بولے تھے، اب جب وہ امام عالی مقام کا شہزادہ جانشین امام عالی مقام سید سجاد بیمار زین العابدین جب اپنے نانا جان کی بارگاہ میں آیا ہے، تو آنے کے بعد میں اتنا عرض کیا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا جد الکریم رسول اللہ، اور اتنا کہنے کے بعد میں امام زین العابدین اتنا روئے ہیں کہ تاریخ کربلا بتاتی ہے کہ اگر سجاد کا غم اس وقت میں پہاڑ اگر ہوتا، پہاڑ بھی برداشت نہیں کر پاتا۔ امام زین العابدین نے کہا تھا ادرکنی یا رسول اللہ، غریبم پریشانم یا رسول اللہ، اے نانا جان آپ کی امت نے، ان بدبختوں نے ابا جان کو بھی شہید کر دیا، قاسم کو بھی شہید کر دیا، علی اکبر کو بھی شہید کر دیا، پورا کنبہ لٹ گیا، اکیلا بچ کر آیا ہوں، ادرکنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری خبر لیجئے، اے اللہ کے رسول ہماری چاہت رکھیے۔ اب ذرا بتاؤ تو صحیح، اس پورے کنبے کو لٹوانے کے بعد میں جب رسول پاک کی بارگاہ میں رسول پاک کا بیٹا آیا ہوگا، رسول پاک کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، اسے الفاظ کے اندر، تقریر کے اندر، کتابوں سے پڑھ کر بیان نہیں کیا جا سکتا، اتنا ہی بیان کیا جا سکتا ہے جتنا علماء نے کتابوں میں لکھ دیا ہے۔ ابھی یہ قافلہ جب آیا ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانُ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی ہے
جو اس نے عمل کیا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر نیکی کرے گا تو بھی دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر برائی کرے گا تو وہ بھی دیکھے گا. وَكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، آج تو اپنے اعمال کو اپنے ہاتھوں پہ دیکھے گا. اب ذرا بتاؤ، کیا حسین شہید ہو گئے؟ یزید کا کچھ نہیں ہوا؟ نہیں، بلکہ ظلم ہوتا ہے، جبر ہوتا ہے. ظلم ایک دن ختم ہوتا ہے، عیاشی ایک دن ختم ہوتی ہے، مکاری ایک دن ختم ہوتی ہے، بدماشی ایک دن ختم ہوتی ہے، عیاری ایک دن ختم ہوتی ہے، جبر ایک دن ختم ہوتا ہے. اب ہوا کیا ہے؟ مختار بن عبید ثقفی نام کا کوفہ میں ایک آدمی تھا جس کا تسلط ہوا، اور اس نے یہ قسم کھا لی کہ میں ایک قاتلان حسین سے بدلہ لوں گا. اور اس نے ایک روایت کے اندر آتا ہے 6000 یزیدیوں کو مختار نے اکیلے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور کل لاکھوں یزیدیوں کو مارا گیا. سب سے پہلے مختار بن عبید ثقفی اپنے مجمع میں بیٹھا ہوا تھا، اور بیٹھنے کے بعد میں وہ اعلان کرتا ہے کل میں ایک ایسے آدمی کو قتل کروں گا، کل میں ایک ایسے آدمی کو ماروں گا کہ جس سے ملائکہ بھی راضی ہو جائیں گے اور سارے مومنین راضی ہو جائیں گے. ان کے پاس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ سمجھ گیا کہ ابن سعد کو مارنے والے ہیں. وہ اپنے گھر گیا، اپنے بیٹے سے کہا ابن سعد سے جا کر کہو کہ تیری کل موت آنے والی ہے. مختار نے اعلان کر دیا ہے جاؤ کہیں جا کر چھپ جاؤ. وہ شخص کا بیٹا جب گیا ہے تو ابن سعد کا جو کہ معاملہ تھا، محبت والا معاملہ مختار سے ہوا کرتا تھا، تو ابن سعد نے کہا مختار میرا کچھ نہیں کرے گا، وہ تو میرے ساتھیوں میں آتا ہے، وہ تو میرے دوستوں میں آتا ہے. اب دوسرے دن مختار بن عبید ثقفی نے اپنے ایک خادم ابو عمرہ کے ساتھ میں ابن سعد کو بلانے کے لیے بھیجا. ابن سعد خود تو نہیں آیا، اپنے بیٹے کو حبس کو بھیج دیا. جب وہ حبس آیا ہے تو کہا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ کہا میرا باپ گھر پہ ہے. میرے باپ کو کیا کرنا ہے؟ مجھ سے کہیے تم کو کیا کہنا ہے. حضرت امام عالی مقام کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے یہ پہلا شخص تھا. مختار بن عبید ثقفی نے چند آدمیوں کو جمع کیا، ابن سعد کے گھر میں بھیجا اور کہا کہ اس کی گردن کاٹ کے لاؤ. 8-10 افراد گئے، ابن سعد کو پکڑا، تلوار سے گردن کو کاٹا، اور تاریخ کربلا بتاتی ہے دھڑ کو وہیں پر پھینک دیا، اور سر کو ایک جھولے میں رکھ کر بغل کے نیچے دبا کر وہ مختار کے دربار میں آئے. مختار نے چہرہ کھولا، ابن سعد کا وہ چہرہ تھا. میں نے کل آپ کو بتایا، شاید آپ کو یاد ہوگا، کربلا میں امام عالی مقام کے خیمے میں جو سب سے پہلا تیر چلایا تھا وہ یہی ابن سعد تھا. ابن سعد کا جب چہرہ کھولا گیا ہے تو اب حفص نے کہا پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ اور مختار نے کہا، تو حفص نے کہا یہ تو میرے باپ کا سر ہے، تم نے ان کو مار دیا؟ مختار نے کہا ہاں ہم نے مار دیا. اب حفص کہتا ہے باپ مر گیا، میں جی کر کیا کروں گا، مجھے بھی مار دیجئے. مختار نے کہا تو نہیں کہے گا تب بھی تجھ کو ماروں گا. اب اس کو بھی مار دیا گیا، اور مارنے کے بعد میں مختار نے اعلان کیا کہ میں نے سعد کو مارا ہے، یہ حسین کا بدلہ ہے، اور میں نے حفص کو مارا، یہ علی اکبر کا بدلہ ہے. حالانکہ میں یہ کہتا ہوں ارے ہزاروں سعد مر جائیں گے، ہزاروں یزیدی مر جائیں گے، حسین کا بدلہ تو بہت دور کی بات ہے. حسین کے قدموں میں لگی ہوئی مٹی کے برابر بھی وہ لوگ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یزید ہے، ظالم ہے، اور امام عالی مقام ہے. اب اس کے بعد میں حضرت امام علی مقام کے قاتلین کے اندر ایک شخص اور تھا جس کے بارے میں کل میں نے بتایا تھا، جس کا نام تھا خولی بن یزید. خولی بن یزید کون تھا آپ کو معلوم ہے؟ یہی وہ بدبخت تھا جو میدان کربلا سے لے کر امام کے سر کو اپنے نیزے پہ لٹکا کر عبید اللہ ابن زیاد پھر یزید کے دربار میں گیا تھا. روایت کے اندر آتا ہے خولی بن یزید کی بیوی یہ بتاتی ہے کہ جب سے امام کا سر کاٹا ہے یہ گھر کے باہر نہیں نکلتا ہے، یہ ڈر بھوک بن گیا ہے، یہ کتراتا رہتا ہے، یہ نرستا رہتا ہے. مختار نے کہا خولی بن یزید کو پکڑ کے لاؤ. خولی بن یزید کو جب پتا چلا کہ میرے قتل کے لیے ایک فوج آ رہی ہے تو اس نے کہا اپنی بیوی سے کوئی بھی آ جائے بتانا مت. بیوی تھوڑی نیک تھی، بیوی نے جھوٹ بول دیا، کہا نہیں بتاؤں گی. اب اس کے بعد میں وہ ایک جگہ چھپ گیا. جب مختار کے آدمی آئے، ابو عمرہ آیا،
اس کے فوجی آئے، کہا خولی بن یزید کہاں ہے؟ تو بیوی نے زبان سے کہا یہاں پہ نہیں ہے، لیکن اشارہ کر دیا کہ فلاں جگہ پر ہے، اس ظالم کو پکڑ کے لے جاؤ۔ اب خولی بن یزید کو پکڑا گیا، پکڑنے کے بعد مختار کے دربار میں لایا گیا، اور جب مختار کے دربار میں پہنچا ہے تو مختار نے کہا اے خولی تجھے شرم نہیں آئی؟ تو نے نواسۂ رسول کو قتل کر دیا، ان کے سر کی توہین کر دی۔ خولی کچھ جواب نہ دے پایا۔ مختار نے حکم دیا اس کی گردن الگ کر دی جائے، اس کا سر الگ کر دیا جائے۔ خولی بن یزید کو مار کر اس کے دھڑ کو پھینک دیا گیا، اور مختار نے خولی کو مار کر یہ بتایا کہ جتنے حسین کے قاتل ہیں ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ اب تاریخ اور آگے بڑھتی ہے تو روایتوں کے اندر یہ بھی آتا ہے ایک اور شخص تھا جس کا نام شمر بن ذل جوشن تھا۔ یہ شمر کون تھا معلوم ہے؟ جس بدبخت نے امام عالی مقام کے سجدے کی حالت میں سر کو کاٹا تھا، یہی وہ شمر تھا۔ شمر کے بارے میں آتا ہے، روایت بیان کی جاتی ہے کہ مختار نے اس کو پکڑنے کے لیے بھیجا تو یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں کوفہ چھوڑ کے بھاگ گیا۔ ایک جنگل کے اندر کلیستان کے نام سے ایک جگہ تھی، وہاں جا کے چھپ گیا۔ جب اس کو لگا کہ وہاں پر بھی موت آنے والی ہے تو وہاں سے نکل کر 25 کلومیٹر آگے ایک جنگل میں چھپ گیا، اور جب وہ جنگل میں چھپا ہے تو اب رات کو وہ لیٹا ہے، اور وہ روایت میں آتا ہے رات بھر آرام نہیں کر پایا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ٹاپوؤں کی آواز آئی۔ جب ٹاپوؤں کی آواز تیز ہوئی اور جب مختار کے آدمی پہنچ گئے، شمر گھبرا گیا، اور گھبرانے کے بعد میں کہتا ہے تم کون ہو؟ کہا ہم مختار کے آدمی ہیں، ہم تمہیں مارنے آئے ہیں۔ اب شمر کے پاس میں کچھ نہیں بچا، مقابلہ تو کیا لیکن مختار کے آدمیوں نے شمر کو پکڑ کر اس کی گردن کو بھی الگ کر دیا۔ اس کے بعد نیزوں سے چھلی چھلی کر کے جب وہ مر گیا، موت کے گھاٹ اتر گیا، جہنم رسید ہو گیا، تو روایت کے اندر آتا ہے اس کے سر کو لے کر مختار کے آدمیوں نے کتوں کے حوالے کر دیا، اور کتوں نے اس کے جسم کو نوچ نوچ کر کھا لیا۔ یہ شمر ذل جوشن کا عالم تھا۔ اب اور آگے بڑھئے، حکیم بن طفیل طائی نام کا ایک بدبخت تھا جس نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں کے اندر تیر چلائے تھے۔ حکیم بن طفیل طائی نام کا آدمی ہے، وہ مختار بن عبید نے اسے بھی پکڑنے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ وہی شخص تھا کہ جس نے حضرت عباس کے کپڑے اتار دیے تھے، اور یہ وہی بدبخت تھا جس نے حضرت عباس کی تلوار پکڑ لی تھی۔ مختار بن عبید نے کہا اسے پکڑ کے لایا جائے، اسے پکڑنا ممکن نہیں ہوا، اسے اس کے گھر کے اندر مارا گیا، اس کے کپڑے اتارے گئے، اور اس کے کپڑے اتارنے کے بعد اس کے ہاتھوں کو جس نے عباس کے بازو کو کاٹا تھا اس کے بازو کو کاٹ کے رکھ دیا، اور مختار نے یہ بتا دیا کہ جو جو امام عالی مقام کے قتل میں شریک تھا، یا جو جو امام عالی مقام کے قتل کی مدد کرنے والوں میں شریک تھا، اسے بخشا نہیں جائے گا، اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں تو صحیح، یوں تو کئی روایتیں ہیں لیکن میں مخصوص روایتیں بیان کرتا ہوں۔ اب وہ وقت آ گیا، کربلا کا جو واقعہ ہے وہ سن ہجری 61 کے اندر ہوا تھا۔ اب 6 سال کے بعد آپ دیکھیے، سن ہجری 67 ہے، 67 ہے، کربلا کے 6 سال کے بعد میں ایک جنگ ہوئی ہے۔ اب کس کو مارا جانا ہے؟ اب اسے مارا جانا ہے جو یزید کا جانشین بن کر آیا تھا، یعنی عبید اللہ ابن زیاد کو مارنا تھا۔ ابراہیم بن مالک بن ارکش نام کا کوئی آدمی تھا، اسے 30,000 فوجیوں کے ساتھ میں مختار نے کہا جاؤ عبید اللہ ابن زیاد کو پکڑ کے لاؤ۔ عبید اللہ ابن زیاد کو جب پتا چلا، اس نے فوج کو تیار کیا، اور فوج کو تیار کرنے کے بعد میں اس نے مقابلہ کیا، لیکن ابراہیم بن مالک کے آدمیوں نے ساری فوج کو چکنا چور کر دیا، اور اسی حملے کے اندر یزیدیوں کا سب سے بڑا یہ آقا اور سب سے بڑا ظالم عبید اللہ ابن زیاد مارا گیا۔ 2 منٹ اگر مجھ کو دیں گے تو ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں۔ امام عالی مقام کو کہاں قتل کی، کہاں شہید کیا؟ نہر فرات کے قریب میں۔ امام عالی مقام کو کب شہید کیا؟ محرم کے مہینے میں۔ امام عالی مقام کو کب شہید کیا؟ ظہر کے وقت میں۔ امام عالی مقام کو کب شہید کیا؟
10 محرم الحرام کو 6 سال کے بعد میں محرم کے مہینے میں نہر فرات کے کنارے پر دوپہر عصر کے وقت میں 10 محرم الحرام کے وقت میں عبید اللہ ابن زیاد بھی مارا گیا. اب آپ بتائیے نا، اگر وہ حسین کو نہ مارتا تو یہ نوبت نہیں آتی. اگر امام کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرتا یہ نوبت نہیں آتی. لیکن کیا بلا ظالم، تجھے نہ یزید کا کوئی پیار مل سکا، نہ تجھے رب کا کرم مل سکا، نہ امام علی مقام کا کرم مل سکا، بلکہ تو نے اپنی آخرت کو بھی برباد کیا، اپنی زندگی کو بھی برباد کیا. ارے جس حکومت کے لیے تو نے امام کو شہید کیا تھا 6 سال بھی نہیں ہونے پائے کہ تو بھی اسی جگہ مارا گیا، نہر فرات کے قریب مارا گیا، جنگ کے اندر مارا گیا. اب آپ اندازہ لگائیے، تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ جب شمر، خولی، عبید اللہ ابن زیاد، حکیم بن طفیل طائی اور ان سب کے سروں کو جب ایک طرف رکھا گیا تھا تو عبید اللہ ابن زیاد کے سر کے قریب میں ایک اژدہا سانپ نکلا، اور سانپ کے نکلنے کے بعد میں وہ سارے سروں کی طرف گھومتا ہے. کبھی خولی کے سر کی طرف جاتا ہے، کبھی حکیم بن طفیل طائی کے سر کی طرف جاتا ہے، کبھی ابن سعد کے سر کی طرف جاتا ہے، کبھی اور یزیدیوں کے سر کی طرف جاتا ہے. لیکن جب وہ اژدہا بالکل عبید اللہ ابن زیاد کے سر کے قریب پہنچا تو روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ منہ کے اندر گھس گیا، اور منہ سے گھسنے کے بعد ناک کے ذریعے باہر نکل گیا، پھر وہ منہ کے اندر گھس گیا، پھر ناک سے باہر نکل گیا، پھر وہ منہ کے اندر گھس گیا، پھر وہ ناک کے باہر نکل گیا. روایت میں آتا ہے 3 مرتبہ اس کا یہ انجام ہوا، اور اس کے بعد بھی وہ سانپ وہاں سے غائب ہو گیا. اب ذرا مجھے بتائیے یہ سانپ کیوں آیا تھا؟ تو میں جواب دیتا ہوں، جو امام حسین کا دشمن ہے، جو کربلا والوں کا دشمن ہے، جو صحابہ کا دشمن ہے، جو ناحق غلطی کرتا ہے، ناحق قتل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم یزیدیوں میں سے نہیں ہیں. ہمارا شکر، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا شمار اللہ کے محبوب بندوں سے ہے، امام علی مقام سے ہے، حضرت علی اکبر سے ہے، حضرت امام قاسم سے ہے، حضرت عباس سے ہے، حضرت مسلم بن عقیل سے ہے، فرزندان علی سے ہے. اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ اللہ نے یزیدیوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کل بھی زندہ تھے، اور انشاءاللہ حسین قیامت تک زندہ رہے. اسی لیے اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد میں. آج ذرا مجھے بتائیے نا، کوئی کسی کے گھر کے اندر بچہ پیدا ہو، کوئی یزید نام رکھنے کو تیار ہوتا ہے؟ کوئی تیار نہیں ہوتا. حالانکہ بہت سارے صحابہ کرام کے بچوں کا نام یزید تھا، بہت سارے صحابہ کرام کے، حضرت صحابی رسول حضرت امیر معاویہ ہی کا بیٹا یزید تھا، نہ دیکھ لیجئے. لیکن کیا وجہ ہے؟ کوئی اپنے حد تو یہ ہے کہ شیعہ بھی اپنے بیٹوں کا نام یزید نہیں رکھتے. پتہ کیا چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ امام علی مقام کربلا میں انتقال کر گئے، شہادت پا گئے، لیکن حسین مرے نہیں ہیں، بلکہ حسین زندہ ہے، ہمارے گھروں میں زندہ ہے، ہماری دکانوں میں زندہ ہے، ہمارے مکانوں میں زندہ ہے، ہمارے کارخانوں میں زندہ ہے. ارے دکان کا نام دیکھیے تو حسین، بچے کا نام دیکھیے تو حسین، کارخانے کا نام دیکھیے تو حسین. یہ مدرسہ حسینی ہے، یہ بیٹک حسینی ہے، یہ شربت حسینی ہے، یہ سبیل حسینی ہے، یہ نیاز حسینی ہے. ذرا مجھے بتائیے تو صحیح، جو کٹ جاتا ہے اس کا نام کہاں باقی رہتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ حسین پاک کے نام پر ماتم نہیں ہے یہ اہل سنن کا شہوا. قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ شہید مرتے نہیں ہیں، نظمی قرآن یہ اعلان کر رہا ہے. قرآن کیا اعلان کر رہا ہے؟ تو آئیے اپنی بات کو اپنے واقعے
واقعے کو سمیٹتے ہوئے اللہ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 کے اندر رکوع نمبر 2 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ انہیں مردہ، تھوڑا بہت تو آپ بول ہی سکتے ہو نا، 5-10 منٹ اور ہیں، انہیں مردہ نہ کہو۔ اب مجھے بتائیے کربلا کے میدان میں حسین چل رہے تھے یا حسین کی لاش تھی؟ علی اکبر کی لاش تھی کہ نہیں؟ سب کی لاشیں تھی۔ ادھر یزیدی چل رہے تھے کہ نہیں؟ سب چل رہے تھے۔ تو زندگی کے اندر جو چلتا ہے اسی کو تو زندہ کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی نہ چل پائے، موت آ جائے تو وہ مردہ ہے۔ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ کربلا میں جو چل رہا تھا وہ زندہ نہیں ہے، جو لیٹا ہوا ہے وہ حسین زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جو مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو۔ اب ایک آیت کریمہ غالباً 8ویں پارے کی اور پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو۔ اور اس میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ کہنا تو بہت دور کی بات ہے، انہیں مردہ خیال بھی مت کرو۔ مردہ خیال بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر شہداء کرب و بلا، علماء اہل سنت، سنی تبلیغی مشن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آئیے اپنی بات کو سمیٹ دوں، وقت بھی ہو گیا۔ قرآن نے کیا کہا کہ انہیں مردہ گمان بھی مت کرو۔ پتہ کیا چلا؟ اگرچہ امام عالی مقام کربلا میں شہید ہوئے، آپ کے رفقائے کرام کربلا میں جانثار بن کے شہید ہو گئے، لیکن اللہ نے یہ ان کو ثمرہ عطا فرمایا کہ وہ اگرچہ شہید ہوئے لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جو میری راہ میں مارے گئے انہیں مردہ گمان بھی مت کرو۔ پتہ کیا چلا؟ ہم زندہ حسینی، زندہ حسین کے نام پہ یہ ذکر شہداء کرب و بلا کی محفلیں اس لیے سجاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا حسین بھی زندہ ہے، کربلا والے بھی زندہ ہیں، اور انشاءاللہ جو ان کا ذکر کرے گا اللہ انہیں بھی تازگی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ یہ ذکر شہداء کرب و بلا ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ تو آخری بات کہہ کر اپنی بات کو سمیٹ دیتا ہوں، پھر مفتی صاحب قبلہ اپنے پند و نصائح آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میں نے ذکر الہی عظمت ابو بکر، عظمت فاروق اعظم، عثمان و علی، سیدہ کائنات حضرت امیر معاویہ، امام مسلم بن عقیل آپ کے شہزادگان کی شہادت، واقعہ کرب و بلا، اور ابھی میں نے ماں بعد کربلا، واقعات بعد کربلا پیش کر دیے۔ ان سب کا منصب، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ فقط ایک مقصد ہے، سنیوں کچھ بھی ہو جائے، سنیوں کچھ بھی ہو جائے لیکن حسین کا دامن مت چھوڑنا۔ نہیں چھوڑیں گے نا؟ اب ذرا مجھے بتائیے، کہنا تو بڑا آسان ہے نا، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن پہلے پکڑنا بھی پڑے گا نا۔ کوئی پکڑے گا نہیں تو چھوڑے گا کیا؟ پہلے سے چھوڑا ہوا۔ تو پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ تم کہیں حسین کے چلے پہ جا کے چادر پکڑ کے بیٹھ جاؤ، یہ دامن مراد نہیں ہے، بلکہ دامن سے مراد یہ ہے کہ کربلا میں مدینے سے مکے تک، مکے سے کوفہ تک امام عالی مقام نے جو پیغام دیا ہے وہ پیغام ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اور وہ پیغام کیا دیا ہے؟ عبادت کا پیغام دیا ہے، تلاوت کا پیغام دیا ہے، شکر کا پیغام دیا ہے، صبر کا پیغام دیا ہے، اور نمازوں کی پابندی کا پیغام دیا ہے۔ تبھی
بھی تو کہا ہے مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ یہ امام عالی مقام نے ہم کو پیغام دیا ہے۔ اب اگر کوئی میرا روڈ کے اندر یا پوری دنیا کے اندر حسین کے نام پر اگر کوئی غلط طریقوں سے حسین کا ذکر کرتا ہے تو ہمیں ان کا ساتھ کبھی بھی نہیں دینا ہے، بلکہ ہم کو تو یہ دیکھنا ہے ہمارے علماء کرام نے ہم کو کیا بتایا، ہمارے اکابرین نے ہم کو کیا بتایا، مفتیان دین نے ہم کو کیا بتایا، اور جب ہم علماء کے ساتھ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم حسین کا ذکر غلط طریقے سے نہیں کریں گے بلکہ ذکر حسین کریں گے تو قرآن و حدیث کے مطابق کریں گے، علماء کرام کی فتووں کی روشنی میں کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ذکر ہمیں آج بھی فائدہ پہنچائے گا، کل بھی فائدہ پہنچائے گا اور انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچائے گا۔ سنی تبلیغی مشن کے پلیٹ فارم پر مدرسہ محب القرآن کے اس شاندار شامیانے میں مسجد کے اندر ہم نے ذکر شہدائے کرب و بلا کیا، اول سے لے کر آج 10ویں 11ویں محفل تک اخیر تک روزانہ میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے مطابق اپنی معلومات اور اپنی حیثیت و بساط کے مطابق آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا۔ صحابہ کا، اللہ رب العزت کا ذکر ہوا، حضور کا ذکر ہوا، اہل بیت کا ذکر ہوا، اولیاء کا ذکر ہوا۔ اگر اس ذکر کرنے کے اندر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی امام عالی مقام کے صدقے و طفیل مجھے معاف فرمائے، اور آپ حضرات کی محبتوں کا، عقیدتوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑی محبتوں کے ساتھ، بڑی الفتوں کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ آپ حضرات نے اول تا آخر شرکت فرما کر ان محفلوں کو کامیاب کیا۔ اس کا مقصد اللہ دیکھ رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے خطیب ہیں، ہماری آواز میں اتنا دم ہے، نہیں، بلکہ اس کا مقصد فقط اتنا ہے کہ مسلمانوں ہم سب کو امام عالی مقام کا ذکر کر کے، صحابہ کا ذکر کر کے ایک پلیٹ فارم پر آ کر ہمیں دین و سنیت کا کام کرنا ہے، مسلک اہل سنت کا کام کرنا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کرنا ہے، اور اس کام کے لیے آپ کے فلور ویلی کے پاس میں، آپ کے میرا روڈ کے اندر اور پورے ہندوستان میں 45 کے قریب علاقوں کے اندر، اسٹیٹ کے اندر سنی تبلیغی مشن کام کرتی ہے۔ اس سنی تبلیغی مشن سے آپ جڑیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسا کام ہوگا کہ یہ کام ہمیں یہاں بھی فائدہ پہنچائے گا، وہاں بھی فائدہ پہنچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان محفلوں میں بیٹھنے کا جو ثواب عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔